آئیں آج میرے ان لفظوں کو محض ایک تقریر سمجھ کے ہی ہوا میں تحلیل نہ کر دیں، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہ دیں، دل میں جگہ دیں۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بڑی سنجیدگی اور محنت سے آپ کام کرتے ہیں، اگر اس سے آدھی کوشش آخرت سنوارنے کے لیے کریں تو ہر شخص اللہ کا ولی بن جائے، لیکن آخرت کے لیے وہ سنجیدگی اور وہ محنت ہم نہیں کرتے۔ آج بڑا خاص موقع ہے، آئیں اللہ کی بارگاہ میں پہلے ذکر کریں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اجتماعی ذکر اور اجتماعی دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب محفل میں ذکر کیا جائے، کسی ایک کا ذکر کرنا قبول ہو، اللہ پوری محفل کو ہی بخشش عطا فرما دیتا۔ حدیث پاک ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جب محفل ذکر ہو، محفل ختم ہو، فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جہاں محفل ذکر ہوتی ہے وہاں فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، پروں سے پر ملا کے فرشتے آسمان تک اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ محفل ختم ہو، فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ رب جانتا ہے، سوال عدم علم کی دلیل نہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار فلاں جگہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ تیری جنت دیکھ لیتے تو جس طرح ذکر کر کے جس طرح دعا مانگ رہے تھے وہ اس سے زیادہ ذکر کرتے، زیادہ خضوع و خشوع میں آ جاتا۔ یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے دوزخ دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں۔ اگر دیکھ لیتے پھر کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر دوزخ دیکھ لیتے تو زیادہ ڈرتے، اس سے زیادہ آہوزاری کر کے بخشش مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے آئے تھے میں نے سب کو دوزخ سے آزادی عطا فرما دی، میں نے سب کو جنت عطا فرما دی۔ اب جو پیغام میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرشتے فوراً عرض کرتے ہیں یا اللہ کچھ لوگ تو ذکر کی نیت سے آئے تھے، دعا کی نیت سے آئے تھے۔ ایک بندہ تھا جو گلی سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ذکر کی محفل ہو رہی، تھوڑی دیر کھڑے ہو کے اس نے ذکر کی محفل کو دیکھا ہے، وہ گھر سے ذکر کرنے کی نیت کے ساتھ نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ وہ جو چلتے چلتے ذکر کرنے والوں کے پاس کچھ دیر رک گیا، اللہ فرماتا ہے میری شان کے لائق نہیں ہے اوروں کو بخش دوں اور ایک کو نکال دوں، میں نے اس ساری محفل کو ہی بخش دیا ہے۔ اس لیے انتہائی عاجزی اور اخلاص کے ساتھ ذکر کریں۔ وہ زبانیں بڑی خوش نصیب، بڑی عظمت والی ہیں جو اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہیں، اور وہ دل بڑے منور ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں جن میں اللہ کے ذکر کا شوق ہوتا ہے۔ اس کے بعد دعا ہوگی۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اصل جو مقصود تھا آج کی محفل کا وہ مرحلہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے ختم کر رہا ہوں۔ حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ جہاں محفل ذکر ہو وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں جا کے اہل محفل کی حاضری لگواتے ہیں۔ تو ایک پیغام نہ دیں ان فرشتوں کو، اے فرشتوں جب واپس ہمارے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو عرض کرنا ان کے پاس آنسو تو نہیں تھے، آہیں تو نہیں تھیں، پر امید کرم ان کے پاس تھی، تیری رحمت کی امید لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہی امید کرم ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، آنا اندہ
ظن عبدی، آنا عندہ ظن عبدی، یہ حدیث قدسی ہے، اور اللہ کی رحمت کی انتہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میرا بندہ میرے متعلق جو گمان رکھتا ہے نا میں اس پہ پورا اترتا ہوں۔ یہ انتہا نہیں رحمت کی کہ بندہ گناہگار ہو پر امید کرے اللہ رحمت کرے گا، امید نہ ختم کرے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی امید کے مطابق اس کے ساتھ سلوک